الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وقت کی قدر کرنے کے لیے وقت کو استعمال کرنے کے لیے ایک مرتبہ جو ہے رات کا وقت تھا، آپ رب تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ کر اس کی معافی کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے مسجد کی طرف رواں ہوئے تو راستے میں بہت اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اور جیسا ہی مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد تو رات کی مناسبت سے اندھیرے تھے، دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ کوئی بندہ رو رہا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بندہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے، کیونکہ میں تو گناہوں کی معافی کے لیے رب تعالیٰ کی یاد کے لیے مسجد میں اس کے گھر میں داخل ہوا ہوں، لیکن
کہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ جو ہے مجھ سے پہلے جو ہے آ کر اپنے رب تعالیٰ کی یاد میں گزار رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جو ہے وہ شخص کی طرف آگے پہنچے تو دیکھا کہ وہ حضرت بلال ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور اپنے رب کی یاد میں وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت بلال کو دیکھا تو ہم کلام کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ اے بلال چلو مسجد میں تم اور میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں۔ پہلے ایسا کیجئے کہ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہتا ہوں، پھر جو ہے میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی اور دعا کرتے رہے۔ جب ایک وقت آیا کہ آپ نے دعا کی، حضرت بلال نے دعا میں آمین نہیں کہا، تو آپ نے یہ دعا کی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ مولا دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دعا ہے، میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن اللہ اے باری تعالیٰ مجھے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی مناسبت سے، حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا کی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پر آمین نہیں کہا، تو حضرت ابو ذر نے یہ سوچا کہ حضرت بلال جو ہے میرے اس دعا کو بے خیالی میں نہیں سنا ہوگا۔ یہی تصور سے، یہی خیال سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پھر وہی دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں تو رکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مولا میری یہ خواہش ہے کہ قیامت میں بھی میں حضور کے ساتھ رہوں۔ پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، آمین نہیں کہا، پھر چپ رہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پھر دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ، یہ تیسری مرتبہ، پھر مولا تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رکھا، ان کی صحبت میں ہمیں رکھا، مولا تعالیٰ میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن بھی مجھے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے جو ہے قیامت کے دن رکھنا۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا کرتے ہیں، پھر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اے بلال کیا تم نے میری دعا نہیں سنی، یا پھر تم نے آمین کیوں نہیں کہا، یا تم آمین کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے یہ کہتے ہیں کہ اے ابو ذر تم جو ہے اتنی جرأت، تم جو ہے اتنی ہمت سے کیوں دعا کی؟ تو کہا کہ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے بلال اس میں کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اسی حیثیت سے میں جو ہے رب تعالیٰ کی یاد میں بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا مجھے جو ہے جنت میں، مجھے جو ہے قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ تھوڑی سی عنایت فرما۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں
کہ ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم جو ہے کفر کی حالت میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم پر رحم و کرم فرمایا اور ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام کے صفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا کر رکھے گا۔ ان کا مقام کچھ اور ہوگا، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کا مقام اور ان کی بلندی کا جو اعلیٰ ترین منصب ہے اسے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم غلام ہیں اور وہ سید المرسلین ہے، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ سارے انبیاء کے امام ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو اے حضرت ابو ذر، تم نے یہ تھوڑا بھی نہیں سوچا، اس پر غور نہیں کیا کہ دعا کرنے سے پہلے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اے بلال، تم نے صحیح کہا، وہ آقا ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ سید الرسل ہیں، ہم جو ہے ان کے غلام ہیں۔ لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ جو ہے خیال تصور میں نہیں لایا کہ ہمارا مقام کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے، اس کا جو ہے مجھے خیال نہ رہا۔ اب یہ دونوں رات بھر گڑگڑاتے رہے، دعا کرتے رہے، اتنے میں دیکھا کہ مسجد میں ایک نور چمکا۔ حضرت بلال اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ نور کیسا ہے، یہ نور کس وجہ سے چمکا؟ تو آپ نے اس کے قریب پہنچا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جل وگر ہوئے تو مسجد کا جو اندھیرا تھا وہ دور ہونے لگا اور مسجد میں نورانی منظر چھا گیا، اور وہاں پر تجلی اور رحمتوں کا ایک سما سا چھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا چکے تھے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ اتنی رات کے وقت یہاں پر تشریف لائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے کہا کہ تم دونوں نے مجھے آج رات سونے نہیں دیا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں جو ہے تمہارے درمیان آؤں اور تمہیں کچھ خبریں سناؤں۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری و حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ابھی غمگین ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی دعا کے وجہ سے تکلیف دی، یہی وجہ سے جو ہے یہ رو رہے ہیں۔ اب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے بلال اور ابو ذر، تم نے جو دعا کی تھی مولا تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بلال اور ابو ذر نے جو دعا کی تھی کہ مولا تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اے محبوب جا کر ان دونوں کو یہ سنا دو، ان دونوں تمہارے اصحاب کو یہ سنا دو کہ وہ قیامت کے دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے ساتھ تم دونوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جو ہے جگہ عنایت فرمائے گا۔
معزز حاضرین کرام، سچی تڑپ ہو، سچا عشق ہو، سچی محبت ہو تو کیا سے کیا نہیں ہوتا۔ ہم میں وہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے، ہم میں وہ محبت ہونی چاہیے۔ معاملات کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، ہم میں اگرچہ تڑپ ہو، اگر تڑپ ہے تو اس کا صلہ مل جائے گا۔ معزز حاضرین کرام، ہماری زندگی کے ہر لمحے رب تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزاریں تو ہمارے زندگی کے ہر لمحے خوشگوار گزریں گے۔ معزز حاضرین کرام، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، خدمت میں پہنچتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دن کے اجالے میں اے عمر، تمہیں کس چیز نے تکلیف دی کہ تم روتے ہوئے آ رہے ہو؟ اے عمر، بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری طبیعت میں کچھ فرق ہو گیا ہو، یا تمہارے گھر میں کوئی ایسی مشکل آ پڑی ہے جسے حل نہ کرنے کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تمہیں کس چیز نے تکلیف دی ہے اور تمہیں غم نے کس چیز نے مبتلا کر دیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بزرگ ہے، ایک صحابی رسول ہے، اور وہ رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ہیں کہ ان کا رونا دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، اور ان کا رونا دیکھ کر ان کی گریہ و زاری دیکھ کر، ان کا رونا دیکھ کر میں جو ہے رونے لگ گیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جا کر اس بزرگ کو میری خدمت میں لے آؤ۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکم سے بھیجا تھا، جا کر کہتے ہیں کہ اے بزرگ شخصیت، چلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ تو اب وہ بزرگ جو ہے اٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں روتے ہوئے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسا ہی بیٹھنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رونا دیکھ کر، ان کا جو ہے مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں جکڑا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا دست شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول پر، اس بزرگ پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے کہ تمہیں کس چیز نے اس رلا دیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کروں تو مولا میرے جو گناہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو گناہ کیا ہو اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، اور حضرت عمر دعا کریں تو مولا تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، میرے جو گناہ ہیں انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں، صرف آپ ہی وہ شخصیت ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ میرے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا گناہ کیا ہے، اور رب تعالیٰ کی یاد میں تمہیں تمہارے حق میں کیا دعا کر سکتا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میری گناہوں کی معافی چاہتا ہوں لیکن میں گناہ نہیں بتا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے؟ تو کہا کہ اس صحابی رسول نے، وہ بزرگ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ اتنا بڑا ہے۔ تو اب حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بھی بڑا ہے؟ تو کہا کہ پھر رونے لگ گئے۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ تو صحیح تمہیں کس گناہ میں مبتلا ہو، تم کس گناہ میں مبتلا کیے ہوئے؟ حاضرین کرام، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم کس گناہ میں مبتلا کیے گئے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روز قبل ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور میں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے چور ہوں، اور میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چراتا دنیاوی، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ میں جو ہے جو لوگ انتقال ہو جاتے ہیں، جو موت قبرستان میں پہنچتا ہوں، اور جو ہے وہاں جا کر ان کی قبریں کھودتا ہوں اور کفن چوری کرتا ہوں، اور یہی میری زندگی کا گزر و بسر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روز قبل آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ اسے قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر تدفین کی گئی۔ میں جو ہے رات میں پہنچا، وہاں پر جو ہے اس کی قبر کھودی، اور اس کا جو کفن تھا وہ لے لیا۔ جیسا ہی لینا تھا کہ شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، اور جیسا ہی شیطان نے بھٹکانا تھا کہ میں گناہ پر آمادہ ہو گیا۔ جیسا ہی یہ کیا تو وہ لڑکی نے، وہ جو میت تھی جس کا میں کفن چوری کیا تھا، اب وہ جو ہے میرا دامن پکڑ لی اور کہا کہ میں جب تک زندگی گزاری تو میں جو ہے رب تعالیٰ کی یاد میں گزاری ہوں، میرا جو وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، لیکن آخری وقت جو ہے تمہیں میرے عزت پر ہاتھ ڈالی ہے، میں جو ہے تمہیں قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گی، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دلاؤں گی، میں تمہیں معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ معزز حاضرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو ہے قتل کر دینا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اب وہ شخص، وہ صحابی رسول، وہ بزرگ جو ہے روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل جاتے ہیں، اور جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف جا کر وہاں پر جو ہے پھر گریا گزاری، پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح روتے روتے 3 یا 4 روز کا وقت گزر جانے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھر حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس چاند کو کس نے بنایا ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جبرائیل یا رسول اللہ اس سورج کو کون نکالتا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ چرند و پرند کا پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان کا پالنہار، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو زندگی بخشنے والا، ان کو موت اور حیات دینے والا اللہ ہے۔ تم یہ سوالات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 یا 4 روز قبل تمہارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک بزرگ حاضر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کو معاف فرما دیا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ معزز حاضرین کرام، اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر جاؤ اور اس بزرگ میرے صحابی کو تلاش کر کے لے آؤ۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلاش کرتے ہیں، ملنے کے بعد وہ جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بزرگ جو ہے روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے زمین پر گرے پڑے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ کر عرض کرتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ تو کہا کہ اے عمر کس وجہ سے یاد فرمایا ہے؟ سبب آپ نے پوچھا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے گناہوں کا رب تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، اور تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول خوشی سے جھومتے ہوئے خوشی و مسرت میں آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں جیسا ہی آپ جو ہے قدم رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے گناہوں کی معافی بھی فرما دی ہے۔ مولا تعالیٰ نے کس طرح میرے گناہوں کی معافی کس طرح میرے گناہوں کو معاف کیا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، چلیں ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، پھر جو ہے میں تمہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، تمہیں گناہوں کی معافی بخشی ہے، اس کے متعلق جو ہے سب عرض کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہی میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی آپ کا انتقال ہو گیا تو سب رونے لگتے ہیں، سب غمگین ہو جاتے ہیں کہ ابھی ان کے گناہوں کے رب تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو تو معاف فرمایا ہے، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے آخری رسومات کے لیے ان کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے، اب انہیں قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد انہیں قبر میں رکھتے ہیں تو اچانک فرشتوں کا ایک مجمع جو ہے آپ کے اچانک جنت کی حوریں اور فرشتے جو ہے آپ کے قبر میں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو ہے باہر تشریف لے جائیں، اور کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کا اور اس لڑکی کا جو ہے نکاح کا حکم دیا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم اٹھتے ہیں، اور جیسا ہی
ان کے قبر سے باہر نکلتے ہیں تو صحابہ کرام رو رہے ہیں، صحابہ کرام غمگین ہیں کہ ایک صحابی رسول، عظیم صحابی رسول کا جو ہے وصال ہو چکا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ صحابہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی سے، یہ جو بندہ ہے، یہ جو میرا صحابی ہے، اس کا نکاح رب تعالیٰ فرما دیا ہے۔ معزز حاضرین کرام، یہ صحابی رسول گناہ تو کیے لیکن اس پر جو ہے ندامت کے آنسو بہے، رب تعالیٰ کی یاد میں گر گرا کر دعا، رب تعالیٰ کی یاد میں جب سے ان کا گناہ سرزد ہوا ہے تب سے اپنے دل میں ایک ملال پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی مغفرت بھی فرما دی، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ معزز حاضرین کرام، سچی توبہ کرنے کی تڑپ اگر ہمارے دلوں میں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضرت سیدنا نقاشی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور احادیث مبارکہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، لہٰذا میں آپ کو آئندہ جمعہ اس واقعے کے ساتھ اپنے عنوان کو بنا کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔